نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کلمات حسنہ دین متین کے لیے کیا ہے، یہ ارشاد فرما دیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں حضور علیہ السلام کی تعلیمات جو عقائد پر بھی محیط ہے، احکام و عبادات پر بھی محیط ہے، غیبی بشارات پر بھی محیط ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے اندر یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ حضرت قاضی اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ لکھا ہے اور فرماتے ہیں کہ ابن منبہ اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ میں نے 70 سے زیادہ کتابوں کے اندر اس مسئلے کو پڑھا ہے، کیونکہ انسان کو سمجھ جو آتی ہے اور وہ معیار جب حاصل ہوتا ہے کہ جب اس کی عقل بالغ ہو جاتی ہے۔ عقل کا درست ہونا یہ ہے کہ جب بندے کو اگلے کا مرتبہ اور مقام کا مکمل احساس ہو جائے اور اس کے برتنے کا احساس ہو جائے۔ ہمارے وہاں یوں ہوتا ہے کہ چھوٹا بچہ صف میں کھڑا ہو سکتا ہے، ہم نے کہا یہ بتاؤ کہ بڑا بندہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ ایک بڑا بندہ جو صف کے اندر کھڑا ہو اور ادھر ادھر دیکھے، لوگوں کو دھکے مارے، تو اس کی عمر کو نہیں دیکھا جائے گا۔ تو اصل میں صف میں وہ کھڑا ہوگا جس کی عقل بالغ ہو چکی ہو، کہ بزرگی با عقل است نہ بسال، جسے پتہ ہی نہیں کہ میں کھڑا کہاں پر ہوں، کس کے آگے کھڑا ہوا ہوں۔ تو لہٰذا علم جو ہے وہ عقل جب بالغ ہوتی ہے، عقل جب کامل ہوتی ہے تو وہ لوگوں کے حقوق کو بیان کرتی ہے۔ تو قاضی اعظم علیہ رحمت نے بڑی پیاری بات فرمایا حضور سید عالم کو جو اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے، اس کے مقابلے میں ساری دنیا کی عقل ایسے ہے جیسے ایک صحرا کے مقابلے میں ایک ذرہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ حضور علیہ السلام کی عقل مبارکہ کا مقام ہے۔ تو جب حضور علیہ السلام کی عقل اتنی مضبوط، اتنی مکمل ہے، تو بتائیے ان کے دیے ہوئے مشورے، ہدایات، وہ کتنی میچورٹی، کتنی سنجیدگی اور کتنی درستگی کے پر ہوں گے۔ ایک استاد کلاس کے اندر جب پڑھاتا ہے تو 33 بچے ہوتے ہیں، 34 بچے ہوتے ہیں۔ وہ اچھا استاد کب بن سکتا ہے؟ کیونکہ ہر بچے کا ذہن مسئلے کو الگ الگ طریقے سے سمجھنے کا ہے۔ استاد وہ ہوتا ہے کہ جناب جو ہر بچے کی ذہنیت کو سمجھ کر ایسی بات کر جو سب کو سمجھ میں آئے۔ تو جو ساری خدائی کا معلم بن کر آئے، جس میں کالے گورے اور ہزاروں نسلیں ہیں، اور اس کی بات ہر ایک تک اپروچ کرے، تو وہ بات بتانے والا کتنا سنجیدہ ہوگا۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے دیکھیں، ہم مسلمانوں کے لیے جو آپ کے وہ کلام جو جوامع الکلم ہے، جو حضور نے فرمایا انی اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا ہے۔ یعنی وہ لفظ چھوٹا ہوتا ہے، معنی اس کا اتنا ہوتا ہے کہ انسان اس کو گھیر نہ پائے، صدیوں کی باتیں اس کے اندر ہیں۔ میں چند آپ کے سامنے سے یہ حدیث سے ذکر کرتا ہوں، اور یہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ سے کہ ان علی ابن حسین، حضرت سید الشہداء امام حسین کے شہزادے سرکار امام زین العابدین کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن الاسلام المرء ترک ما لا یعنیہ، یعنی ایک کسی آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ اس چیز کو ترک کر دے جس کا اس سے کوئی تعلق نہ ہو۔ کتنا جامع کلام ہے۔ یعنی ایک انسان کے لیے اسلام کی خوبی اس کو کیا ملی ہے کہ وہ فضول کاموں کو چھوڑ دے۔ بیٹھا ہے تو بیٹھا ہی ہے، کھا رہا ہے تو کھا رہی ہے، سو رہا ہے تو سو رہی ہے، اس سے تیرا کیا غرض ہے؟ بات کر رہا ہے تو کسی سے بات ہی کر رہا ہے۔ تو فرمایا اسلام جب بندے پر پورا رنگ ڈالتا ہے، اور ایک بندے کے لیے اسلام کا کمال یہ ہے کہ وہ ہر اس چیز کو چھوڑ دے کہ جس سے اس کا تعلق نہ ہو۔ اب اسی طرح حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ سے ایک قول اور بھی ہے جس کو ہمارے ائمہ محدثین مسلم امام احمد میں خاص طور پر ہے، کہتے ہیں کہ حفظ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ سے امام حسین نے لیا، امام حسین سے امام زین العابدین نے لیا۔ سید السجاد کہتے ہیں کہ میرے دادا حضرت مولا کائنات کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے یہ جملہ یاد کیا تھا کہ جو حضور نے فرمایا کہ اس بات کو سن لے علی، جو چیز، یعنی اس حدیث کو میں نے یاد کیا کہ جو چیز یقینی ہو اس کے مقابلے میں اس چیز کو ترک کر دے جو چیز شک میں ڈالنے والی ہو۔ یہ حسن اسلام میں۔ پھر جس طرح بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں وہ شک اور ایمان کی لذت اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ اسلام کے حسن میں سے۔ جلدی سے اگر آپ سنیں، مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، رسول کریم کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے پوچھا تو سرکار نے فرمایا طاقتور وہ نہیں جو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ ایک شخص حضور کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ ایک نصیحت فرما دیجیے، آپ ایک نصیحت فرما دیجیے جس کے بعد مجھے کسی اور نصیحت کی ضرورت نہ ہو۔ فرمایا غصہ نہ کیا کر، تو جو ہے غصہ نہ کیا کر۔ اسی طرح جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ جانوروں پر ترس کھانے کے لیے دیکھیں، جب سرکار علیہ السلام کے پاس ایک مسئلہ آیا، کہنے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ پچھلے زمانے میں ایک عورت تھی کہ جناب وہ گزر رہی تھی، اپنے عمل اور کردار کے اندر وہ درست نہیں تھی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ جناب جو ہے وہ کتا پیاس سے مر رہا ہے تو اس نے کسی طریقے سے پانی نکالا اور اس کتے کو پلایا، اور وہ کتے کو جو زندگی مل گئی تو اللہ رب العالمین نے اس کی خطاؤں کو معاف کر دیا اور اس کو جنت عطا فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا ہر تر جگر سے نیکی صدقہ ہے۔
اللہ تو یہ انسانیت کے حقوق کو جناب سید عالم نے فرمایا. ابو داؤد کی حدیث ہے کہ ایک عورت کو صرف اس لیے جہنم میں ڈال دیا گیا تھا کہ اس نے بلی پال رکھی تھی, اور بلی پال رکھی تھی اور جب بلی کھانا مانگتی تھی آواز نکالتی تھی, لیکن گرد و نواح کے حقوق یہاں تک کہ جانوروں کے حقوق کے اندر اس نے کوتاہی کی, تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس کو جہنم میں داخل کر دیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم راستے کے نکڑ پر بیٹھتے ہیں, فرمایا نکڑ پر نہ بیٹھا کرو. کہ یا رسول اللہ جب شام کو آتے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے. فرمایا ٹھیک ہے اگر تم بیٹھتے ہو تو پھر 3 کام کرو. ایک تو یہ کہ جو گزرے اس کو سلام کرنا تاکہ محبت عام ہو جائے اور نظروں کو نیچے رکھنا, اور تیسرا یہ کہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز آ جائے تو اس کو ہٹا دینا. اسلام کا اصل میں حسن حافظ صاحب یہ ہے کہ اسلام اخلاقیات کو گرنے نہیں دیتا. جیسے تسبیح ہے نا, تسبیح کے اندر آپ دیکھیں 33 دانے ہوتے ہیں, 99 دانے ہوتے ہیں یا 90 دانے ہوتے ہیں, وہ دانے ایک دھاگے کے گرد چلتے ہیں. تو انسان کی جتنی بھی ضرورت ہے جیسے معیشت ہے, سیاست ہے, یا اس کی گھریلو زندگی ہے, اسلام کے اندر اور کمیونزم کے اندر اور اسلام کے اندر اور کیپٹلزم کے اندر معیشت کے طور پر, نظام کے طور پر فرق یہ ہے کہ اسلام کبھی بھی انسان کی ضرورت کو تو دے گا, لیکن ایک فرد کی ضرورت کی تکمیل میں اخلاق نہ گر جائے جس کی وجہ سے دوسرا بندہ ڈسٹرب ہو جائے. تو اسلام کی تعلیم کا حسن یہ ہے کہ جو مینرز ہیں, جو ایٹیٹیوڈ ہے, جو اخلاق ہیں, جو لوگوں کے حقوق ہیں, اس کے گرد تمام چیزیں چلتی ہے. یہاں تک کہ نماز بھی دیکھ لیجئے, نماز میں اگر آپ کے کسی کے کپڑے سے بو آ رہی ہو تو اجازت ہے کہ وہ مسجد سے باہر کر دو اس کو, اس لیے کہ تیری نماز کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے. تو لہذا عبادات کا حسن ہو یا احکام و عادات و معاشرت کا حکم ہو, تو اسلام کا حسن جو جناب سید عالم نے بیان کیا کمال ذہانت سے کہ لوگ جڑ کر رہے اور وہ جس دھاگے کے گرد وہ تمام احکام پروئے گئے ہیں وہ اخلاقیات ہیں. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ.